غلام سے غسل صحابہ نے نہیں دیا. کائنات میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کو کے غلام سے غسل دیا جائے. اگر صحابہ نے محمد کریم کی قبر پہ سجدے نہیں کیے, اب کسی قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر رسول کریم کی قبر پہ جانوروں کی نیازیں نہیں چڑھی, بکروں کی نیازیں نہیں دی, خون نہیں بہایا گیا, تو پھر یاد کر لو دھرتی میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے جس پہ یہ اعمال ہو سکے. آئیے اللہ کے نبی کی تباہ کی چابی سے چیک کرتے جائیے کون ولی ہے اور کون جھوٹا ہے اس دعوے کے اندر. جماعتیں نکلتی ہیں 1 سال کے لیے, 3 مہینے کے لیے, ساری عمر کے لیے, سہروزے کے لیے, چلے کے لیے, 4 ماہ کے لیے. کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں دعوت نہیں ہوئی, تبلیغ کا کام نہیں ہوا. کیا آپ نے مدینے کی جماعت کو طائف اور طائف کی جماعت کو مکہ اور مکے کی جماعت کو جدہ کہیں بھیجا؟ آپ کے ہاں یہ سہروزے, یہ 40 دن, یہ سال, بیویوں کو گھروں میں چھوڑ کر 4 مہینے کے لیے نکل جانے والوں, سیرت محمد الرسول اللہ آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے. اگر آپ ولی اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں, اللہ کے اولیاء میں شامل ہونے کے دعوے دار ہیں, کیونکہ تیسری تو پارٹی نہیں ہے, جماعتیں 2 ہیں, حزب اللہ, حزب الشیطان. اگر بندہ شیطان کا ولی نہیں تو اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی نہیں تو شیطان کا ولی ہے. جماعتیں تو 2 ہیں, تیسری پارٹی کوئی نہیں, تیسری جماعت کوئی نہیں. درجات ضرور ہیں, کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے, کوئی کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے. جتنا وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن سوچئے آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اللہ کے رسول کی اتباع, اس میں آپ کتنے کامیاب ہیں جتنے آپ کے اعمال, آپ کی نماز محمدی, آپ اللہ کے ولی, آپ کا روزہ محمدی, آپ اللہ کے ولی, آپ کا تبلیغ کرنے کا طریقہ محمدی, آپ اللہ کے ولی. جتنا محمدی رنگ میں ڈوبتے جاؤ گے اتنا اللہ کے اولیاء میں شامل ہوتے جاؤ گے. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو یاد کر لیجئے ایسا شخص اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے, جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے. آسمان سے جو کتابیں اللہ نے اتار دی لوگوں کی ہدایت کے لیے, مخلوق کی ہدایت کے لیے, اس پر ایمان لے کر آئے. قرآن کریم میں ہے, مالک کا فرمان سنیے, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم. مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو یہ جواب دو, ہم اللہ پر ایمان لائے, قرآن پر ایمان لائے, اور جو اس پر اترا اس پر, جو صحیفہ ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر, اولاد یعقوب پر اترے, ان پر, موسیٰ و عیسیٰ پر جو کتابیں ملی ان پر, اور جو دوسرے انبیاء کو ملی ان سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کتابیں ملی. تو اولیاء اللہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں, جو آسمان سے ہدایت کے طریقے اترے ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں. جو اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے, یہ نقطہ غور سے سمجھنا, اللہ نے ہدایت کا طریقہ کہاں اتارا؟ قرآن حکیم میں اور حدیث رسول میں. اب کوئی ان 2 سے آزاد ہو کر دین حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کرے, جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس پہ عمل کرے. اگر کوئی اس سے آزاد ہوتا ہے, اگر کوئی اس سے نکل کے قرآن و حدیث کی قید کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کے اولیاء کے راستے پر نہیں ہے. آئیے, یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے, ہمارے ہاتھ میں یہ فضائل حج ہے, اس کا صفحہ 165 ہے, جس کے رائٹر مولوی زکریا صاحب ہیں. صفحہ اس کا 165, اس پہ ایک بندے کو اللہ کا ولی کہہ کر اس کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا. سنیے, ابدال میں سے ایک شخص, ابدال سمجھتے ہو نا, انڈیا پاکستان والوں, MNA, MPA, وزیر ہیں, سینیٹر, یہ ہے نا حکومت چلانے کے لیے لوگ. تو ادھر بھی یہی کچھ ہے, ادھر کوئی ابدال ہے, کوئی قطب ہے, کوئی قطب عالم ہے, کوئی غوث ہے. یہ کہتے ہیں ان کے سروں پہ ساری حکومت چل رہی ہے اللہ کی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سارے نہ ہوں تو زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں, اور
احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اگر غوث نہ رہے تو زمین و آسمان کا نظام باقی نہیں رہ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے. کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے دریافت کیا تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا ہے؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا. میں ایک مرتبہ مدینہ رسول میں مسجد رسول میں بیٹھا تھا کہ امام عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ لوگوں کو احادیث رسول سنا رہے تھے. مجمع ان کے پاس بیٹھا حدیثیں سن رہا تھا. مسجد کے ایک کونے میں، فرق یاد رکھیے، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ہدایت کا راستہ قرآن اور حدیث میں قید سمجھتا ہے اور یہیں سے حاصل کرتا ہے. جو قرآن و حدیث کی قید سے آزاد ہو کر ڈائریکٹ اللہ سے سننے کا دعوے دار ہو، قرآن و حدیث کی قید سے نکلے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کہا ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا. میں نے اس نوجوان سے کہا بھلے آدمی تم نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا بیٹھی، مجمع بیٹھا ہوا عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ انہوں نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، سنیے ذرا، یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. رزاق کون ہے؟ عبدالرزاق صاحب کون تھے؟ اللہ کے بندے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. خضر کہنے لگے اچھا میں نے کہا اگر تو اتنا ہی پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، اگر تیرا کہنا اتنا ہی برحق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں. خضر کہنے لگے میں نے جانا کہ اللہ کے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا. اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے فائدہ نصیب ہو. اب جو اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے سے نکل کر ڈائریکٹ کہے میں اللہ سے سنتا ہوں، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے مرنے والے کی نانی ہوں، اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ جواب میں کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ. کہتے ہیں بی بی مجھے رسول اللہ کی کوئی حدیث اس مسئلے پہ یاد نہیں ہے، پھر آنا میں نبی کے صحابہ سے پوچھوں گا اگر کوئی حدیث مجھے ملے گی تجھے سنا دوں گا. میں نبی کی حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا. ابو بکر صدیق نے اسی وقت لائن کیوں نہیں ملا لی ڈائریکٹ کہ ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. کائنات بھر کے اندر اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی جوتی بھی ہو، تو رب محمد کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور وہ دعوے دار ہے کہ یہ جو حدیثیں سن رہے ہیں یہ تو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں. میں رزاق کے عبد سے نہیں سنتا، بلکہ میں جب بھی حدیث سنتا ہوں میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ حکیم اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 274 ہے. 274 پہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ذرا سنیے. کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا ایک دن گنگوہی رشید احمد گنگوہی صاحب جوش میں آئے، تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا. فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا فرمائیے. تیسری بار پھر پوچھا کہہ دوں؟ بھائی منت تو کر رہے ہیں، کہہ دے جو کہنا ہے. اس نے کہا فرمائیے. تو کہنے لگے 3 سال کامل امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. یہ فوٹو اسٹیٹ کا پرانا نسخہ چل رہا ہے، مولوی صاحب کا پورا چہرہ کاپی کر کے اندر مارا ہوا ہے. یہ موبائل کیمرے والا اب آیا ہے، پہلے بھی تھا، آپ کو تو اب ملا ہے، ادھر پہلے بھی. کہا مولوی صاحب کا، امام صاحب کا، پیر صاحب کا، شیخ صاحب کا چہرہ میرے دل میں تھا، 3 سال تک دل میں رہا، ان سے پوچھے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا. پھر اور جوش آیا، کہا کہہ دوں؟ کہا حضور فرمائیے. کہا پھر کتنے سال تک؟ 12 سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. رسول اللہ رشید احمد گنگوہی کے دل میں 12 سال رہے اور اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. ابو بکر نے کہا میں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، ایک رسی بھی نہیں دے گا تو اس کو بھی قتل کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کر کہنے لگے ابو بکر اس کو قتل کرے گا جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے،
جو حج کرتا ہے، جو صدقے دیتا ہے، جو جہاد کے لیے تیار ہے، تو اس کو قتل کرے گا؟ کہا اللہ کی قسم، جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ تو ابو بکر اور عمر کے دل میں رسول اللہ کا چہرہ نہیں تھا، وہیں سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے اللہ کے نبی کیا کروں؟ ابو بکر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی حدیث ملے گی تو اے بوڑھی عورت تجھے جواب دوں گا، حدیث رسول مجھے نہ ملی میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، میں تو پابند ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ اب جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکل کر یہ سمجھے کہ 12 سال تک میرے دل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ کے کام کر رہا ہوں، مجھے قرآن و حدیث کی حاجت نہیں۔ کہا پھر کہا اور جوش آیا کہ کہہ دوں؟ عرض کیا کہیے، پھر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہیے، تو کہا بھائی پھر اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا کہ 12 سال نبی رہے، پھر اس کے بعد میرے دل میں اللہ رہا اور میں اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ یہ قرآن و حدیث کی سے آزادی کی دعوت کہ ہمیں قرآن و حدیث کی حاجت نہیں، ہمارے ڈائریکٹ اللہ سے رابطے ہیں۔ یہ ابو بکر کو حاصل نہیں ہوئی، عمر کو حاصل نہیں ہوئی، عثمان کو حاصل نہیں ہوئی، علی کو حاصل نہیں ہوئی، معاویہ کو حاصل نہیں ہوئی، جو آج ان کو جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کو قرآن و حدیث سے آزاد کر کے کہہ دیا گیا یہ جو چاہے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھے اور عمل کرے۔ یاد رکھیے یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی وہ شخص بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، نقید لہ شیطانا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، فہو لہ قرین، اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ سب سے افضل ذکر قرآن حکیم، اس کی تلاوت، اس پہ غور و خوض کرنا۔ مالک کہہ رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ نصیحت و برکت والا قرآن ہی ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، اس پہ غور کیجئے، یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ اور جو قرآن سے اعراض کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور سوچئے ہمارے انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی یہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا، کہا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، نہ 15 علوم پلے میں ہوں اور نہ قرآن کو سمجھوں تو پھر کیا کروں؟ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی مانتے جاؤ۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، آپ کا بیٹا نرسری کلاس کا، اس کو استاد میٹرک کی انگلش پکڑا دے اور کہے میں اس میں سے امتحان لوں گا، تو کیا خیال ہے؟ یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اعلی مثال، سمجھیے بات کو، یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ کہ اس کا مائنڈ، اس کی سوچ، اس کی سمجھ اتنی نہیں جتنی ہائی بک آپ اس کو دے رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ اور پھر آپ نے امتحان لے کے اس کو فیل بھی کر دیا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر ان مولویوں کی بات مان لی جائے کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اور مالک نے جنت اور جہنم کی تقسیم اسی کتاب اللہ پر کرنی ہے، اسی قرآن پہ کرنی ہے، جو اس کے مطابق آئے گا وہ جنت میں، جو اس کے خلاف آئے گا وہ جہنم میں، تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے کتاب تو وہ اتاری جو صرف مولوی صاحب سمجھ سکتے تھے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کتاب پر فیصلہ کر کے سب کو جہنم اور جنت میں داخل کر دیا؟ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ مالک کہہ رہا ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے اتارا۔ اور آئیے ذرا دیکھیں اب مولوی صاحب کس طرح قرآن کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال جس کا صفحہ 465 ہے، صفحہ 465 فضائل اعمال، مولانا ذکریہ صاحب کی کتاب۔ اس پر لکھتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان جو ایک بہت بڑے عالم، مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کے سارے مشاغل درس و تدریس اور فتوے سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے فائدے سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو بھی ضائع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ مفتی صاحب، مدرس صاحب کبھی کبھار چھپ کر کتاب اللہ کی، کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی
ہی منع کر دیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، صرف وہی ذکر و اذکار جو پیر صاحب نے آپ کو دیے ہیں وہی کرنے ہیں۔ پھر تو کیا تھا، لوگوں نے ان پر فتوے لگانے شروع کر دیے، لیکن جب ذکر کا شیخ کے دل پہ اثر ہوا تو حضرت نے کہا اب تلاوت شروع کیجئے۔ اب جب کتابیں کھولی تو علوم و معارف ایسے کھلے کہ کیا ہی کہنا۔ قرآن کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے، اب قرآن کے علاوہ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے دل پہ پڑے ہوئے زنگ اترتے ہوں؟ کیا اللہ کا ولی کبھی قرآن کی تلاوت سے منع کر سکتا ہے؟ رسول کریم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے کھلیان میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا گھوڑا بندھا ہوا بھی تک تھا،